خواب کے آداب کیا بیان کیے گئے؟ خوابوں کے متعلق عام آداب کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ جھوٹا خواب بیان انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز بھی لگا کر کے جھوٹے خواب کو بیان کرنے کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ بخاری کے اندر روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب التعبیر، باب من کذب فی حلمہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1042 حدیث نمبر 7042 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا ہے تو اسے اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگائے، اور وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ اس لیے جھوٹے خواب کو بیان کرنے سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے، اپنی واہواہی کے لیے جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا خواب انسان کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ عام انسانوں کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقصص رؤیا الا علی عالم او ناصح۔ ترمذی کی روایت ہے، ابواب الرؤیا، باب نمبر 2، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 حدیث نمبر 2280 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کسی عالم یا کسی خیر خواہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے بیان نہ کیا کرو۔ تیسرے کہ خواب کی تعبیر میں انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، عجلت سے کام نہیں لینے چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الادب، باب فی الرؤیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 685 حدیث نمبر 5020 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب گویا پرندے کی ٹانگ پر ٹکا ہوا ہے، معبر اول نے اس کی جو بھی تعبیر دی وہ بعجلت وقوع پذیر ہو جاتی ہے، یعنی جلدی سے واقع ہو جاتی ہے۔ پرندے کی ٹانگ میں ثبات و قرار نہیں رہتا ہے، اس لیے یہ تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی۔ چوتھی صورت یہ کہ تعبیر دینے والے کا تعبیر دینے سے پہلے یہ دعا کا پڑھنا، جو شخص معبر ہو، تعبیر دے جس کسی کی خواب کی، تو اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لاعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ اس بحث کو عمل الیوم واللیلہ میں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قال ابن الزمل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح استقبل الناس بوجه وكان يعجبه الرؤيا فقول هل رأى أحدكم الرؤيا فقال ابن الزمل فقال أنا یا نبی اللہ فقال خیر تلقاہ۔ پھر آگے وہی دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ دعا عمل الیوم واللیلہ، باب ما یقول اذا استعبر الرؤیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 694 پر نقل کیا ہے۔ ابن زمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے اور آپ کو خواب بہت پسند تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ابن زمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، خیر تلقاہ، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی دعا پڑھی۔ پھر فرمایا، اپنا خواب بیان کرو۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اس کے بعد جو ہے خواب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس لیے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس کسی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس نے آپ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ آپ کی شکل میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے جس کسی نے بھی جتنا دیکھا، جیسا دیکھا، گویا کہ آپ کو ہی دیکھا ہے، آپ کی شکل میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی النوم فقد رآنی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الرؤیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 2268 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھے ہی دیکھا ہے۔
یہ اردو کتاب سنن و آداب جو مولانا محمد ابو بکر مصطفیٰ پٹنی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے معمولات یومیہ خواب کے آداب صفحہ نمبر 40 اور صفحہ نمبر 41 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ وہاں بھی آپ اس خواب کی تعبیر اور خواب کی وضاحت کو دیکھ سکتے ہیں۔